تو طلبہ چلیے آج ہم جماعت دہم کی درسی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے نوائے اردو سیکنڈ۔ آپ 9th کلاس میں نوائے اردو فرسٹ پڑھ چکے ہیں، اب جماعت دہم یعنی 10ویں جماعت میں آپ کو نوائے اردو سیکنڈ ہے۔ اس کا جو سر ورق ہے فرنٹ پیج ہے، اس میں شعراء کے تصانیف، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک چاند، آسمان وغیرہ نظر آ رہا ہے۔ نیچے دیکھیے ایک آٹو اور حیدرآباد کے کچھ مناظر یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ طلباء میں کتاب سے متعلق دلچسپی پیدا ہو۔ تو طلباء ہم شروع کرتے ہیں جماعت دہم کی یہ درسی کتاب۔ سب سے پہلے ہم اس کے مضامین پر نظر ڈالتے ہیں۔ فہرست مضامین دیکھیے طلباء، سب سے پہلے ہے نعت شریف۔ طلباء آپ جانتے ہیں نعت شریف کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس کو لکھنے والے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، صنف ہے نعت، اور اس کا موضوع مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم یہ سارے فہرست مضامین کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 4 یونٹس میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے 4 اسباق کو فرسٹ یونٹ میں، اس کے بعد 3 اسباق کو سیکنڈ یونٹ میں، اس کے بعد 4 اسباق کو تھرڈ یونٹ میں، پھر 3 اسباق کو فورتھ یونٹ میں۔ تو سرسری نظر سارے مضامین پر ڈال لیتے ہیں۔ پہلا نعت، دوسرا شہروں میں چاند کو کوئی ماما نہیں کہتا، یہ منور رانا کا لکھا ہوا ہے، اور یہ انشائیہ ہے۔ انشائیہ یعنی ایسے، یہ سماجی اقدار پر مبنی ہے، اس کا موضوع سماجی اقدار ہے۔ بڑا دلچسپ مضمون ہے یہ۔ اس کے بعد ہے قصیدہ، جس کو شیخ ابراہیم ذوق نے لکھا ہے، اور یہ صنف یعنی یہ قسم ہے قصیدے کی، اس میں مداح سرائی ہے۔ قصیدے میں عام طور پر قصیدہ جو لکھا جاتا ہے بادشاہوں یا اللہ والوں کی شخصیت پر، ان کے خصوصیات پر لکھا جاتا ہے۔ چوتھا سبق ہے محمد قلی قطب شاہ کا سفر نامہ، یہ پدم شری مجتبیٰ حسین صاحب مرحوم کے لکھا ہوا ہے۔ یہ صنف جو ہے سفر نامہ ہے، جو طنز و مزاح پر بنا ہوا ہے۔ بڑا دلچسپ مضمون ہے، اس میں قلی قطب شاہ سے متعلق بہت ساری باتیں، حیدرآباد سے بہت ساری متعلق باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 5واں سبق ہے، 5ویں نظم ہے البیلی صبح۔ یہ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے جو مناظر فطرت پر مبنی ہے۔ اس طرح 6واں جو سبق ہے وطن کی خدمت کے ڈھنگ، یہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کی ایک تقریر ہے جو حب الوطنی پر مبنی ہے، جس میں وطن کی خدمت کے جو ڈھنگ ہے وہ بتاتے ہیں کہ وطن کی خدمت کس طرح کی جائے اور وطن کو ترقیوں کی بلندیوں اور چوٹیوں تک کیسا پہنچایا جائے۔ اس کے بعد 7واں ہے غزل، یہ مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی غزل ہے، اور یہ صرف جو ہے غزل ہے جو استحسان ادب پر ہے۔ 8واں دیکھیے دوسرا موسم، یہ ایک افسانہ ہے دوسرا موسم، جس کو کشمیری لال ذاکر نے لکھا ہے۔ اس کا صنف جو ہے سو افسانہ ہے، یہ انسانی اقدار پر مبنی ہے۔ 9واں عورت، یہ ایک نظم ہے عورت کے نام سے، جس میں کیفی اعظمی صاحب نے نقل کیا ہے، اور وہ یہ نظم ہے خواتین کی بااختیاری، یعنی وہ خواتین کو ہمت افزائی، حوصلہ افزائی اس میں کر رہے ہیں۔ 10واں جو ہے وہ ترغیب، یہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام جو سوانح حیات، جو صنف ہے یہ وہ سوانح حیات یعنی ڈاکٹر عبدالکلام APJ عبدالکلام کی جو سوانح حیات ہے، شخصیت کی نشو و نما اس سے متعلق ہے۔ غزل 11واں ہے غزل،
جو پروفیسر مغنی تبسم کی لکھی ہوئی ہے، جو استحسان ادب پر مبنی ہے۔ 12واں جانور انسان سے ناراض ہیں۔ یہ بڑا ہی مزیدار مضمون ہے۔ اس مضمون کو لکھنے والے ڈاکٹر شبیر صدیقی صاحب ہے۔ جانوروں سے ہمدردی سے متعلق ہے۔ اس میں طنز و مزاح کا بھی پہلو آپ کو نظر آئے گا۔ بڑا بہترین مضمون ہے۔ 13واں ہے خون کا رنگ۔ یہ بیک الاتصاحی نے لکھا ہے۔ جو گیت اس کی صنف ہے فرقہ وارانہ ہم آہنگی۔ اس میں بیک الاتصاحی صاحب کیوں فرماتے ہیں خون کا رنگ، یعنی ہر انسان کا خون کا رنگ لال ہوتا ہے، جانوروں کا بھی لال ہوتا ہے۔ ایک مکڑی ہے جس کا خون سفید ہوتا ہے، باقی سب انسانوں کا، جانوروں کا خون لال ہوتا ہے۔ تو وہ بتانا چاہتے ہیں خون کے رنگ سے متعلق، جب ہر انسان کا خون ایک ہو سکتا ہے تو انسان ایک کیوں نہیں ہو سکتا۔ 14واں ہے گوپی چند نارنگ سے انٹرویو۔ یہ پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب کا ہے۔ یہ صنف ہے انٹرویو۔ یہ لسانی دلچسپی پر مضمون مبنی ہے۔ اس کے بعد سرسری مطالعہ سے متعلق یہ در یتیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ آپ کو سرسری مطالعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی سیرت النبی پڑھنے کا موقع ملے گا۔ طلباء اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ استعداد ہے جو طلباء کرام کو حاصل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی استعداد ہے سمجھنا، رد عمل ظاہر کرنا۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ جو کلاس میں سنتے ہیں اس کو سمجھ کر پھر اس کا رد عمل ظاہر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ ان کے اندر خصوصیت آنی چاہیے۔ دوسری استعداد ہے اظہار مافی الضمیر، تخلیقی صلاحیت کا اظہار، یعنی اپنے خیالات کو تحریر کرنے، پسند یا ناپسند لکھنے کے قابل ہوں۔ طلباء میں یہ خصوصیت آ جانی چاہیے لینگویج کے پڑھنے پر کہ وہ اپنے خیالات کو لکھ سکے اور اپنی پسند یا ناپسند دونوں کو لکھنے اور لوگوں کو اس کو سمجھا سکنے یا پھر ثبوتوں کے ساتھ اس کو پیش کرنے کے قابل ہوں، یا یوں سمجھیے کہ تائید یا مخالفت کرتے ہوئے لکھنے کے قابل ہوں۔ تیسری استعداد ہے زبان شناسی۔ طلباء روزمرہ زندگی میں موقع و محل کے اعتبار سے مناسب الفاظ کا استعمال کرنے کے قابل ہوں۔ زبان شناسی سے یہی مراد ہے۔ چوتھاواں ہے منصوبہ کام، یعنی ان اسباق سے متعلق کہانیاں، نظمیں، شعراء مصنفین کی تفصیلات، سماجی بھلائی میں حصہ لینے والوں کی تفصیلات، ان کی طرز زندگی، تبصرہ وغیرہ جمع کر کے رپورٹ تیار کر کے پیش کرنے کے قابل ہو جائیں۔ منصوبہ کام سے متعلق یہ سارے ایک طریقہ سکھلایا جاتا ہے۔ اس منصوبہ کام کے تحت منصوبہ کام کہتے ہیں پروجیکٹ ورک کو۔ تو طلباء چلیے ہمارے فرسٹ لیسن کی طرف پہلا سبق ہمارا ہے جس کا نام نعت ہے، جس کے لکھنے والے خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ ہم سب سے پہلے پڑھیے، سوچیے، بولیے کے تحت ایک حمد ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد محرکہ پیدا کرنے کے بعد ہم نعت شروع کریں گے۔ تو طلباء یہ ایک چھوٹی سی حمد ہے۔ میری خواہش ہے طلباء سے کہ آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہر مرغ چمن ہے نغمہ سرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنتا ہے خدائے ہر دو سرا،
سبحان اللہ سبحان اللہ، کون اس کو بھلا پہچان سکے، کون اس کی حقیقت جان سکے، میں اور کروں تعریف خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو طلبہ بتائیے ان اشعار میں کس ذات کی تعریف بیان کی جا گئی ہے؟ سوچئے کس کی تعریف اس میں بیان کی جا رہی ہے؟ تو طلبہ میں ہی بتا دیتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ دوسرا سوال ہے، مرغ چمن سے کیا مراد ہے؟ مرغ چمن سے مراد ساری مخلوقات ہے۔ مخلوق کہتے ہیں اللہ کی پیدا کردہ چیز، یعنی دنیا اور وہ مافیہاں اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کے باہر ہے، ساری کی ساری کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ تعالی ہے۔ یہاں پر مرغ چمن سے مراد ساری مخلوقات ہے۔ تو طلبہ تیسرے سوال کا جواب دیجئے، کہ اللہ کی حمد صرف انسان ہی بیان کرتے ہیں یا سبھی مخلوق؟ کیسے؟ بتائیے کہ اللہ کی جو تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، کیا وہ صرف انسان ہی بیان کرتے ہیں یا کوئی اور مخلوق بھی ہے جو بیان کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو پھر کیسے کرتی ہے؟ تو سنیے، اللہ تعالیٰ کی حمد یعنی حمد و ثنا انسان ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات اپنے اپنے انداز میں بیان کرتی ہے۔ ہر ایک کی زبان الگ ہے، وہ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان کی جانے والی نظم کیا کہلاتی ہے؟ بچوں بتائیے، وہ نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ ہاں، وہ نظم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کی جاتی ہے اس کو نعت شریف کہتے ہیں۔ طلبہ میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، تو بتائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو آپ نے پڑھا؟ آئندہ احتیاط ضرور کیجیے۔ اب طلبہ ہم اس نعت کے لکھنے اور اس کا مقصد کو پڑھتے ہیں، دعا کو جانتے ہیں کہ ہمارے خواجہ الطاف حسین صاحب نے جو نعت لکھی ہے وہ کس پر مبنی ہے۔ اس نعت کو خواجہ الطاف حسین حالی نے مسدس کی شکل میں لکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں مسدس کسے کہتے ہیں؟ مسدس کسے کہتے ہیں؟ جی تھوڑا اور انتظار کیجیے، ہم آگے مسدس کے بارے میں پڑھ لیں گے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے قبل پرآشوب حالات اور بعد کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ یتیموں و یسیروں کے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدردانہ، مشفقانہ و مخلصانہ رویہ، اچھائی، بھلائی و نیکی کی طرف رغبت، برائی و مفسدات سے دوری کی ہدایت کے پیغام کو شاعر نے پیش کیا ہے۔ تو طلبہ ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے کیسے حالات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں یسیروں کے تئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہمدردانہ، مشفقانہ، مخلصانہ رویہ تھا، ہم یہ جانیں گے، اور بھلائی اور اچھائی کی رغبت یہ بھی جانیں گے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں سے لوگوں کو، عوام کو کس طرح روکتے تھے اور ہدایت کے پیغام کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے تھے، ہم یہ جانیں گے۔ تو طلبہ چلیے سب سے پہلے دیکھیے یہ کس سے ماخذ ہے، یعنی کس سے اخذ کیا گیا ہے، کہاں سے یہ نعت کو ہماری کتاب میں لا کر رکھا گیا ہے۔ یہ نعت مسدس حالی مد و جزر اسلام سے ماخوذ ہے۔ یہ ایک کتاب ہے حضرت الطاف حسین حالی صاحب کی، مسدس حالی جو لکھی ہے اس کا نام، کتاب کا نام مد و جزر اسلام ہے۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں صنف کا تعارف، یعنی یہ کس قسم کی نظم ہے۔ تو طلبہ یہ نعت شریف ہے جس نظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، نعت کہلاتی ہے۔ طلبہ میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ اس جملے کو دوبارہ میرے ساتھ دہرائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نعت جس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، نعت کہلاتی ہے۔ نعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف حمیدہ و خصائل جمیلہ کے ساتھ حیات طیبہ کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے یہ جو مسدس الطاف حسین حالی صاحب نے لکھا ہے، مسدس کی تعریف کیا ہے، مسدس کسے کہتے ہیں؟ مسدس کہتے ہیں اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بولیے طلبہ، مسدس کی تعریف، اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ موضوع کے مختلف گوشوں کو ایک ایک بند میں پیش کیا جاتا ہے۔ عموماً پہلے 4 مصروں کا قافیہ اور ردیف ایک ہوتا اور آخری 2 مصروں کے قافیے ردیف ان چاروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ضرور کیجئے اور الطاف حسین حالی سے متعلق جو بھی آپ کے سامنے تعارف پیش کیا جائے آپ اس کو ذہن نشین۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دلی چلے آئے، جہاں غالب کے شاگرد ہوئے۔ غالب نام بتائیے، کون ہے یہ غالب؟ پورا نام بتائیے جی، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ان کے شاگرد ہوئے الطاف حسین حالی، یعنی اسد اللہ خان غالب استاد ہیں، الطاف حسین حالی شاگرد ہیں۔ ملازمت کے سلسلے میں لاہور چلے گئے۔ 1904 میں عیسوی میں حکومت کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ طلبہ یہ بہت بڑا خطاب تھا، یہ شمس العلماء۔ آپ بتا سکتے ہیں شمس العلماء کسے کہتے ہیں؟ شمس کہتے ہیں سورج کو، علماء عالم کی جمع ہے، یعنی یہاں پر خطاب جو دیا گیا حکومت کی جانب سے وہ یوں کہا گیا کہ آپ علماء کے بھی سورج ہیں۔ 1914 میں اس دائرہ فانی سے کوچ کر گئے، یعنی آپ اس دنیا سے رحلت کر چکے تھے، انتقال کر گئے 1914۔ تو طلبہ آپ دیکھیے 1837 سے 1914 آپ کی عمر تھی۔ آپ جدید شاعری کے آغاز میں حالی کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے سیدھے سادے خیالات، مناظر فطرت کا بیان اور اصلاح پسند تصورات اپنی شاعری میں پیش کیے۔ ان کی ایک طویل مسدس مد و جزر اسلام ہے، ایک طویل مسدس ہے، اس کتاب کا نام مد و جزر اسلام ہے۔ حالی ایک اچھے نثر نگار اور سوانح نگار بھی تھے۔ طلبہ ان چیزوں کو آپ انڈر لائن کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں سہولت ہوگی۔ ایک ہے شمس العلماء،
اور ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور وہ ایک نثر نگار ہیں اور سوانح نگار، جی نثر، پروس اور سوانح نگاری یعنی بایوگرافی لکھنے والے۔ انہوں نے یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید لکھ کر اردو میں سوانح نگاری کی صنف کا اضافہ کیا۔ یہ گھر کی مصروفیت، گھر کا مشغلہ ہے، اسے مکمل کریں۔